بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حقیقت کے چھوڑنے کے قرائن دو قرینے ہو گئے، عرف کی دلالت کی وجہ سے اور خود دلالت اللفظ، خود لفظ کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔ تیسرا قرینہ کہ جس کی بنیاد پر حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے وہ سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے۔ سیاق نظم کلام کے سیاق سے مراد یہاں اصطلاحی سیاق مراد نہیں ہے جو سباق کے مقابلے میں ہے، بلکہ یہاں سیاق سے مراد مطلق ہے، چاہے سیاق ہو یا سباق ہو، یعنی وہ قرینہ کلام کے ساتھ، ایسا قرینہ جو کلام کے ساتھ مل گیا ہو، قرینہ متقدمہ ہو کلام سے پہلے ہو یا قرینہ متأخرہ ہو کلام کے بعد ہو، وہ قرینہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں اس کلام کے حقیقی معنی مراد نہیں، مجازی معنی مراد ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی دوسرے کو کہتا ہے طلق امرأتی ان کنت رجلا، اگر تو مرد ہے تو میرے بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر ان کنت رجلا نہ ہو اور صرف طلق امرأتی ہے تو یہ کلام توکیل طلاق ہے، یہ کلام ہے توکیل بالطلاق کی، یعنی مخاطب کو یہ وکیل بنا رہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا۔ طلق امرأتی، میرے بیوی کو طلاق دے دو، لیکن آگے اس کے ساتھ قرینہ مل گیا، اس قرینے کی وجہ سے یہاں توکیل بالطلاق مراد نہیں ہے، حقیقت مراد نہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ قرینہ ہے ان کنت رجلا۔ یہ ان کنت رجلا ایسا قرینہ ہے جو اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کو، مخاطب کو کسی فعل سے عاجز ہونا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں یہ کلام بولا جاتا ہے، اس کلام کے ساتھ، فعل کے ساتھ وہ کلام ملایا جاتا ہے۔ لہذا ان کنت رجلا کی قرین سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں متکلم مخاطب کو بیوی کے طلاق دینے کا وکیل نہیں بنا رہا، بلکہ اس کے عاجز ہونے کو بتا رہا ہے کہ تم میں طاقت نہیں ہے، تم طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتے میری بیوی کو طلاق دینے کی۔ اگر تم مرد ہے، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو میری بیوی کو طلاق دے دے، اس لیے کہ آدمی دوسرے کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے۔ تو ان کنت رجلا کے قرینے سے پتہ چلا کہ یہاں کلام کی حقیقی معنی طلاق توکیل بالطلاق مراد نہیں ہے، اس کو طلاق دینے کا وکیل بنانا مقصود نہیں ہے، حقیقت متروک ہے۔ اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ شاء یا شاء کا حقیقی معنی تو ایک اختیار ہے، جس کے چاہے، جو چاہے یؤمن ایمان لائے، مطلب ایمان لانا اختیاری ہے، اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اس سے ایمان لانے کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فمن شاء، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، فلیکفر، اور جو چاہے تو کفر کرے۔ فلیکفر یہ امر کا صیغہ ہے، تو والامر للوجوب، کفر کرنا اگر واجب نہ ہو تو اگر ہم امر کا ادنا معنی بھی لے لے تو اباحت تو ہے، اس کا مطلب ہے کفر کرنا مباح۔ فلیکفر سے پتہ چل رہا ہے کہ کفر کرنا کیا ہے؟ مباح، اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی آدمی کفر کر لے، کلام کی حقیقت یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قرینہ لاحق ہو گیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام توبیخ پر محمول ہے، ایسا کلام توبیخاً کہا جاتا ہے، دوسرے کے عاجز ہونے کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے، یا توبیخ پر محمول ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد یہاں قرینہ موجود ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، تو یہاں اِنَّا أَعْتَدْنَا ہم نے ظالموں کے لیے، اور ظالم سے مراد کافر ہے، ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے۔
تو اس قرینے سے پتہ چلا کہ یہاں شاء یشاء جو مشیت ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں، اور فلیکفر جو کفر کا وجوب یا کفر کا استحباب ثابت معلوم ہو رہا ہے، یہ فلیکفر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ توبیخ پر محمول ہے، یہ کلام توبیخ پر محمول ہے۔ یہ ہے سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا۔ چوتھی قسم ہے بدلالت معنن، ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے یرجع الی المتکلم، جو معنی متکلم کی طرف لوٹتا ہے اس معنی کی وجہ سے اور متکلم کے ارادے کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو، لفظ کے عام کو چھوڑ کر اس کو خاص مراد لیا جاتا ہے، حقیقت کاملہ کو چھوڑ کر حقیقت قاصرہ مراد لی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں لیکن عموم مراد نہیں، یہ خصوص مراد ہوتی ہے ایسے دلالت کی وجہ سے جو معنی متکلم کے ذات میں پیدا ہو گئی ہے۔ مجازن، جیسے کہ یمین فور میں ہوتا ہے، یمین فور، یمین فور یہ مشتق ہے فارۃ القدر سے۔ فارۃ القدر کہتے ہیں جب ہانڈی آگ پر پک جائے اور اس میں جوش اور غلیان پیدا ہو جائے، شدت پیدا ہو جائے، تو اب اس حالت آدمی کے اس غصے والی حالت کو اس کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ آدمی کے حالت غضب کو فارۃ القدر کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ہانڈی میں جوش پیدا ہو اور غلیان ہو تو جیسے وہاں شدت ہوتی ہے اور جوش ہوتا ہے، آدمی کے غصے ہونے کی حالت کو اس کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ لہذا آدمی جب غصہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے بھڑک جاتا ہے، اس وقت جو قسم کھاتا ہے اس قسم کو بھی کہا جاتا ہے یمین فور، یمین فور، یعنی وقتی غصہ، وقتی غصے کی شدت۔ لہذا اس وقت جب یہ قسم کھائے گا تو چونکہ اس میں کوئی ٹھہراؤ اور جماؤ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے الفاظ جو ہوں گے، قسم جو ہوگا وہ اسی وقت کے ساتھ خاص ہوگا۔ اس وقت جو قسم کھائے گا الفاظ اگرچہ عام ہوں لیکن عموم مراد نہیں ہوتا، مراد خصوص ہوتے ہیں۔ یہ یمین فور ہے، یہ یمین فور کی استخراج کیا ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ یمین فور کا استدلال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ فقہا کے کلام میں دو قسم کے یمین ہوتے تھے، یمین مؤقت اور یمین مطلق۔ یمین مؤقت جیسے واللہ لا افعل اليوم کذا، آج میں کام نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، یہ یمین مؤقت ہے۔ اور یمین مطلق لا واللہ لا افعل کذا، میں کام نہیں کروں گا، آج کی قید نہیں ہے، کل کی قید نہیں ہے، قید سے مطلق ہے۔ تو فقہا کے کلام میں دو قسم کے یمین ہوتے تھے، یمین مؤقت اور یمین مطلق۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک تیسرے یمین کا استخراج کیا، ایک تیسرے یمین کو نکالا، اور وہ ہے جو معنن مؤقت ہو اور لفظاً مطلق ہو، معنن مؤقت ہو اور لفظاً مطلق ہو، اور وہ ہے یمین فور۔ اور اس کا استنباط کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک روایت سے، حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے حضرت جابر اور اس کے بیٹے رضی اللہ عنہما، یہ حضرات، ان حضرات کو کسی آدمی کے مدد کے لیے بلایا گیا، تو ان دونوں نے قسم کھائی کہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر ان دو حضرات نے ان کی مدد کر لی، اس وقت قسم کھائی کہ مدد نہیں کریں گے، پھر بعد میں ان دو حضرات نے ان کی مدد کر لی، اور یہ حانس بھی نہیں ہوئے، حانس ہاں کی قسم کھائی تھی، حانس نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ان کا وہ جو قسم جو نے کھائی ہے وہ یمین فور تھا، وہ یمین فور تھا، وقتی غصے کی وجہ سے جو قسم کھائی تھی، تو وہ قسم کے الفاظ اگرچہ عام تھے لیکن وہ مانن وقت کے ساتھ موقت تھے، الفاظ مطلق تھے لیکن مانن وقت کے ساتھ موقت تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس روایت سے استدلال کیا اور فرمایا کہ یمین فور کا استدلال کیا
کہ یمین فور جو ہے وہ وقتی قسم ہوتی ہے جو شدت غضب کے وقت کہی جاتی ہے، تو الفاظ اگرچہ عام ہوتے ہیں لیکن مراد خاص، اسی وقت کے ساتھ یہ یمین خاص ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کہ کوئی عورت ہے جو باہر نکلنے کا ارادہ کر رہی ہے، باہر نکلنے کا ارادہ کر رہی ہے، اور جو ہی عورت باہر نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو شوہر نے کہا ان خرجت فانت طالق، ان خرجت فانت طالق۔ شوہر کو غصہ آ گیا، شوہر کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، شدت غضب کی وجہ سے بیوی کو کہا ان خرجت فانت طالق، اگر تو گھر سے نکل تجھے طلاق ہے۔ الفاظ دیکھو عام ہے، ان خرجت فانت طالق۔ بیوی سمجھدار تھی، نور انوار پڑھ چکی تھی، سمجھدار تھی کہ مولوی صاحب کو وقتی طور پر غصہ آیا ہے، اس لیے ٹھہر گئی۔ کیا ہو گئی؟ ٹھہر گئی۔ جب ٹھہر گئی تھوڑا سا وقت گزر گیا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پانی مانی پلایا، پھر آرام سے برقع اٹھا کر پڑوس میں امین اللہ کے گھر چلی گئی، قمر زمان کی۔ اس لیے کہ بیوی کو پتہ ہے کہ میں تو روزانہ آتی جاتی ہوں سلام دعا کرنے کے لیے، اور مولوی صاحب کو غصہ ہے کتنے عرصے کے بعد ہم گھر آئے ہیں، ابھی ہمیں سلام نہیں کیا، ادھر پڑوس کو سلام کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو مولوی صاحب شدت غضب کی وجہ سے کہا ان خرجت فانت طالق۔ ناراض تو نہیں ہوتے؟ ان خرجت فانت طالق، حالانکہ بیوی کو پتہ ہے کہ عام سلام دعا ہوتی ہے، مولوی صاحب کو غصہ نہیں آتا، پتہ نہیں ابھی شدت وقتی غصہ ہے، تو وہ سمجھدار تھی، ٹھہر گئی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا آرام سے برقع اٹھا کر نکل گئی۔ الفاظ عام ہے، ان خرجتی یعنی ہر مرتبہ جب بھی تو نکلے گی طلاق ہے، الفاظ کے عموم کا تقاضا یہ ہے، لیکن چونکہ یہ یمین فور ہے، وقتی غصہ تھا، اس لیے مراد وہی خاص وقت ہے، حقیقت کاملہ مراد نہیں ہے، عموم مراد نہیں ہے، بلکہ خصوص مراد ہے، حقیقت قاصرہ مراد ہے کہ یہ قسم اس وقت کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اس وقت وہ عورت نکل جائے جس وقت شوہر قسم کھا رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزر جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر عورت نکلے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے یمین فور جو فارۃ القدر سے ہے، وقتی جذبے اور غصے اور شدت غضب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ الفاظ اگرچہ عام ہوتے ہیں لیکن مراد عموم نہیں بلکہ اس وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، لہذا اگر اسی وقت نکلے گی تو طلاق ہو جائے گی، اگر بعد میں نکلے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری مثال ذکر کی ہے جیسے کہ لہذا یہ مجازن، دیکھو الفاظ عام تھے حقیقت، لیکن مجازن یہاں مراد حقیقت کاملہ کو چھوڑ دیا گیا، اور مجازن کلام اس وقت کے ساتھ خاص ہو گیا تو خصوص پر محمول ہے، حقیقت کاملہ نہیں قاصرہ مراد ہے۔ دوسری مثال ذکر کریں، جیسے کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے، دوسرے کو دعوت دے کر کہتا ہے تعال تغدی معی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ غدا ناشتے کو بھی کہتے ہیں اور غدا دوپہر کے کھانے کو بھی کہتے ہیں، تو اس نے کہا تعال تغدی معی، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو یا کھانا کھاؤ دوپہر کا، تو پتہ نہیں مخاطب کو کس چیز پر انتہائی شدت غضب تھا، غصہ تھا، اس نے قسم کھا کے فوراً کہا کہ واللہ لا اتغدی، واللہ لا اتغدی۔ الفاظ عام ہے، خدا کی قسم کھانا نہیں کھاؤں گا، الفاظ عام ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اس کے الفاظ کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ آدمی قسم کھانے والا جس مخاطب کے ساتھ کھانا کھائے، جس کھانے کی طرف بلایا گیا، اگر وہ کھانا کھائے تب بھی حانث، اگر گھر میں کھائے تب بھی حانث، بعد میں کھائے تب بھی حانث، اس سے کہ الفاظ عام ہے لیکن چونکہ یہ یمین فور ہے، عموم مراد نہیں ہے، اس لیے اگر یہ اسی وقت جب نے قسم کھائی واللہ لا اتغدی، جس کھانے کی طرف دعوت دی گئی اگر وہی کھانا اس وقت کھا لے تو حانث ہو جائے گا، لیکن اگر اس وقت وہ کھانا نہ کھائے، بعد میں وہ کھانا کھائے یا بعد میں گھر میں کھانا کھائے یا کسی اور کے ہاں کھانا کھائے تو حانث نہیں ہوگا، حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قسم محمول ہے اس کھانے پر
کہ جس کھانے کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے اس حال میں کہ جب وہ اسی داعی کے پاس ہو تو وہ کھانا مراد ہے، لہذا اگر وہ کھانا کھائے گا تو حانث ہو جائے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ دوسرے کے ساتھ کھانا کھائے، وہی کھانا اگر دوسرے کے پاس ہو، دوسرے کے پاس موجود کھانا کھائے یا گھر میں کھانا کھائے تو حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ الفاظ عام ہے، چاہے جس کھانے کی طرف دعوت دی گئی ہے وہ کھانا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کھانا ہو، الفاظ عام تھے، اس کا تقاضا ہے کہ مطلق کھانا کھانے سے حانث ہو، لیکن اس سے حانث نہیں۔ تو الفاظ عام تھے، مراد خاص ہے، اس لیے یہاں حقیقی معنی کلام کے حقیقت کاملہ کو ترک کیا گیا اور حقیقت قاصرہ مراد ہے۔ یہ ہے خود ایسا معنی، وہ معنی جو متکلم کی جانب سے پیدا ہوا ہے اس معنی کے قرین ہے، کیونکہ متکلم کو جب غصہ آ گیا تو متکلم کی مراد ہی وہی کھانا ہے، شوہر کی مراد ہی ابھی نکلنا مراد ہے۔ یہ اس معنی کی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کے ارادہ اور معنی کی سے پیدا ہو گیا، وہ معنی دلالت کرتا ہے کہ متکلم کی مراد عام نہیں ہے، یہ خاص نکلنا، ابھی نکلنا مراد ہے، یا ہر کوئی کھانا مراد نہیں، یہ کھانا مراد ہے کہ جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی۔ یہ معنی دلالت کرتا ہے اس حقیقت کے چھوڑنے پر۔ اور مثال سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا قرینہ جس کی بنیاد پر حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے وہ ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ جس محل میں وہ کلام موجود ہے وہ محل اس کلام کی حقیقی معنی کی صلاحیت نہیں رکھتی، حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر حقیقی معنی مراد لیں گے اس محل میں اس کلام کا تو پھر اس صورت میں ایسے ذات کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا کہ جو ذات جھوٹ سے پاک ہے، جو معصوم ہے، اس معصوم ذات کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، کذب لازم آئے گا۔ اس لیے وہ کلام جس محل میں آیا ہے وہ محل حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا اور حقیقی معنی کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، مجاز مراد ہوگا۔ دو مثالیں ذکر کی ہے مصنف نے۔ پہلی مثال ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث مشہورہ ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حقیقی معنی اس روایت کا انما الاعمال بالنیات کہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ جو بھی عمل کرو گے نیت ہوگی تو عمل ہوگا، اگر نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا۔ یہ اس کلام کا حقیقی معنی ہے، ظاہری معنی اور حقیقی معنی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں تصور بھی ہمیں نیت کا نہیں ہوتا، ہم سے بکثرت اکثر اوقات میں ہم سے اعمال صادر ہوتے ہیں، ہم اعمال کرتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کی نیت اور نیت کا ارادہ نہیں ہوتا، ہمارا ذہن نیت سے خالی ہوتا ہے، لیکن اعمال صادر ہوتے ہیں، اعمال تو ہوتے رہتے ہیں، اعمال ہوتے رہتے ہیں، وضو کر کے آ جاتے ہیں، غسل کر کے آ جاتے ہیں، کپڑے دھو کے آ جاتے ہیں، اور کوئی کام کر کے آ جاتے ہیں، بازار سے خریداری کر کے آتے ہیں، ہماری کوئی نیت نہیں ہے، ویسے گیا تھا خریداری کر کے آ گیا، خریداری ہو گئی۔ تو یہاں تو ہے ظاہری معنی یہ ہے، حقیقی معنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کے بغیر کوئی نیت نہیں ہو، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت ہوگی تو عمل ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا، حالانکہ عمل ہوتا ہے۔ تو حقیقی معنی تو کذب جھوٹ لازم آ رہا ہے، اور ایسے ذات کے حق میں آ رہا ہے جو ذات جھوٹ سے معصوم ہے، پاک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کلام کو مجاز پر محمول کیا جائے۔ اور مجاز یہ ہے انما الاعمال بالنیات میں کہ یہاں حقیقی معنی نہ ہو، مجاز ہو، اور مجاز یہ کہ اعمال سے پہلے ثواب لفظ مقدر ہو، لفظ ثواب، انما ثواب الاعمال بالنیات، یا لفظ حکم مقدر ہو، انما حکم الاعمال بالنیات، حکم الاعمال، تمام اعمال کے حکم کا دار و مدار نیت پر ہے، یا اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہوگی ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا۔ شارح کہتے ہیں اگر ہم ثواب کو مقدر مان لیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت وہ ثواب پر موقوف ہے، اعمال کے
کا ثواب نیت پر موقوف ہے، یہ تو ظاہر ہے اگر ہم ثواب کو مقدر مان لیں۔ یہ اس بات پر ظاہر ہے کہ دنیا میں اعمال کا جواز یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں نیت پر موقوف نہیں ہے، چاہے نیت ہو یا نہ ہو عمل ہو جائے گا اگر ہم ثواب کے لفظ کو مقدر مانیں۔ لیکن اگر حکم کے لفظ کو مقدر مانتے ہیں انما حکم الاعمال بالنیات، تو پھر حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم یا دنیاوی مراد ہوگا یا حکم اخروی مراد ہوگا۔ حکم دنیاوی جیسے صحت اور فساد ہے، انما حکم الاعمال انما صحت الاعمال یا انما فساد الاعمال بالنیات، دنیاوی لیں گے تو پھر صحت اور فساد مراد ہے، اور اگر اخروی مراد لیں گے تو اس سے مراد ہے ثواب ہے۔ اخروی سے مراد کیا ہے؟ ثواب اور عقاب ہے، ثواب اور عقاب۔ شارح رحم اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اگر ہم حکم مراد لیتے ہیں تو حکم کی تو دو قسمیں ہوگی، یا دنیاوی یا اخروی، جبکہ اخروی بالاجماع مراد لیا گیا، حکم اخروی بالاجماع۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہاں اخروی حکم مراد لیا ہے، اور احناف نے بھی اخروی لیا ہے۔ شارح کہتے ہیں جب ہم نے اخروی لے لیا، شوافع نے بھی لیا اور ہم نے بھی لیا، تو دنیاوی حکم مراد نہیں لے سکتے، نہ ہم لے سکتے نہ شوافع لے سکتے ہیں۔ شوافع کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک عموم مجاز لازم آئے گا، ان کے نزدیک دیکھو کلام کا انما الاعمال بالنیات کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل دنیا میں بغیر نیت نہ ہو، تو حقیقت تو نہیں ہے مراد۔ مجازاً ہم نے حکم لے لیا، پھر مجاز کی دو قسمیں ہو گئی، مجاز کی پہلی قسم دنیاوی حکم اور دوسری قسم اخروی۔ جب اخروی مراد لے لیا گیا، اب اگر دنیاوی بھی لیں گے تو وہ مجاز عام ہو جائے گا، مجاز کیا ہوگا؟ عام ہو جائے گا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں جب اخروی ہم نے بھی لیا، شوافع حضرات نے بھی لیا، تو دنیاوی وہ بھی نہیں لے سکتے، ہم بھی نہیں لے سکتے۔ وہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کے ہاں عموم مجاز لازم آئے گا، جبکہ ان کے نزدیک عموم مجاز ناجائز ہے، ان کے نزدیک مجاز عام نہیں ہوتا، عموم مجاز ان کے ہاں ناجائز ہے۔ اور ہم بھی مراد نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہمارے نزدیک عموم مشترک لازم آئے گا، اور ہمارے نزدیک عموم مشترک ناجائز ہے۔ پیچھے گزر گیا ولا عموم لہ، مشترک عام نہیں ہوتا۔ مشترک اگر ایک لفظ کو متعدد وضعوں کے ساتھ مختلف معنی کے لیے وضع کیا جائے، لفظ ایک ہو، ایک معنی کے لیے ایک واضح وضع کرے، اسی لفظ کو دوسرا واضح دوسرے معنی کے لیے وضع کرے، تیسرا واضح اس لفظ کو تیسرے معنی کے لیے وضع کرے، تو لفظ ایک ہے اور تین مختلف معانی ہے ان میں مشترک ہے، تو ایک ہی لفظ سے ہم اس کے تینوں معنی مراد نہیں لے سکتے، عمومی مشترک لازم آئے گا، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ لفظ حکم دو معنوں میں شریک ہے، اخروی اور دنیاوی، اور ہم نے اخروی مراد لے لیا تو دنیاوی نہیں لے سکتے، وگرنہ عمومی مشترک لازم آئے گا۔ تو پھر انما الاعمال بالنیات سے یہاں صرف اخروی حکم مراد ہے، انما ثواب الاعمال یا انما عقاب الاعمال بالنیات، ان کے نزدیک بھی مراد نہیں لے سکتے اور ہمارے نزدیک بھی مراد، ان کے نزدیک عموم مجاز کی خرابی لازم آئے گی اور ہمارے نزدیک عموم مشترک کی خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے جب دونوں کے نزدیک صرف حکم اخروی ہی مراد ہے، دنیاوی مراد نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا دنیا میں کوئی عمل وہ موقوف نہیں ہے نیت پر، دنیا میں اعمال وہ اس کا کرنا یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ معلوم ہو یہ روایت یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ دنیا میں اعمال یہ موقوف ہو جائے نیت پر، اس لیے کہ یہاں اعمال سے پہلے ہم نے حکم اخروی مقدر مراد لیا ہے، ثواب مراد لیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی کام یہ نیت پر موقوف ہو اس کا جواز نیت پر موقوف نہیں ہے، اسی وجہ سے نیت کرنا فرض نہیں ہوگی۔ وضو میں نیت کرنا فرض، شارح نے اسی پر استدلال کرتے ہوئے شوافع حضرات کو الزام کے طور پر کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جب اعمال کا جواز نیت پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے حکم اخروی مراد لیا ہے، بالاتفاق دنیاوی مراد لے نہیں سکتے، تو پھر وضو میں نیت کرنا فرض بھی نہیں ہوگی، جس کے شوافع حضرات قائل ہیں۔
وہ وضو میں نیت کے فرض ہونے کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب دنیا میں اعمال کا جواز نیت پر موقوف ہی نہیں ہے تو پھر وضو بغیر نیت کے ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ رحمت اللہ جی، بغیر نیت کی وضو ہو جائے گی؟ کن کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک ہو جائے گی، شوافی حضرات کے نزدیک نہیں ہوگی۔ لہذا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ثواب، اس لیے کہ وضو میں دو جہتیں ہیں، ایک اس پر ثواب کا مرتب ہونا اور دوسرا اس کا نماز کے لیے مفتاح بن جانا۔ تو وضو اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب بھی مل جائے گا اور نماز کے لیے مفتاح بھی بن جائے گی، لیکن اگر نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، ثواب نہیں ملے گا لیکن وضو ہو جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف نہیں ہے اس کا جواز، اس لیے نماز کے لیے مفتاح بن جائے گی، اس سے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھنا کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ البتہ شوافی کی طرف سے اعتراض ہے، آپ کہتے ہیں دنیا میں اعمال کا جواز نیت پر موقوف نہیں ہے، یعنی اگر نیت ہوگی تو ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، اگر نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا لیکن کام ہو جائے گا۔ شوافی حضرات کی طرف سے اعتراض ہے کہ آپ کے نزدیک جب اعمال کا جواز دنیا میں نیت پر موقوف نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے اور کوئی نیت نہ ہو، مطلق نیت بھی نہ ہو، یا روزہ رکھ کے اور نیت کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک بھی اس کی نماز نہیں ہوتی اور آپ کے نزدیک بھی اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا آپ بھی تو یہاں حکم دنیاوی مراد لے رہے ہو، انما صحت الاعمال مراد لے رہے ہو، اس لیے کہ آپ بھی کہتے ہو روزہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کے ہاں نماز اور روزہ ہو جانا چاہیے تھا، ثواب نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ کے ہاں بھی نماز بھی نہیں ہوتی اور روزہ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ کرے۔ معلوم ہوا آپ بھی تو صحت کو مقدر مانتے ہو، دنیا میں اعمال کا جواز نیت پر موقوف سمجھتے ہو۔ اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ نہیں، ہمارے نزدیک صحت مقدر نہیں ہے، انما صحت الاعمال بالنیات نہیں ہے، دنیا میں اعمال کا جواز نیت پر موقوف نہیں ہے، اور رہا نماز اور روزے کو لے کر اعتراض کرنا، یہ درست نہیں، اس لیے کہ نماز اور روزہ عبادت محض ہے، خالص عبادات ہیں، اس میں کوئی اور پہلو نہیں ہے۔ وضو میں تو دو پہلو تھی، دو جانبیں تھی، نماز کے لیے مفتاح بن جانا اور اس پر ثواب کا ملنا، لیکن نماز اور روزہ ایسے عبادات ہیں جو عبادات محض ہیں، خالص عبادات ہیں، ان میں مقصود ہی ثواب ہے اور ثواب ملتا ہے نیت پر، لہذا اگر اس میں نیت نہیں پائی جائے گی تو پھر ثواب بھی نہیں ملے گا، اور نماز اور روزے سے مقصود ثواب ہے، جب نماز اور روزے کا مقصود ہی فوت ہو جائے تو نماز روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو روزہ نہیں ہو رہا، نماز نہیں ہو رہی بغیر نیت کے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں اعمال کے جواز کو نیت پر موقوف سمجھا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں نماز اور روزہ عبادات محض ہے، ایسی خالص عبادات ہیں کہ جن میں مقصود ہی ثواب ہے، اور ثواب بغیر نیت کے ملتا نہیں ہے، ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا، اس لیے یہاں اگر نیت نہیں پائی جائے گی تو یہ جو نماز اور روزہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہاں نماز اور روزہ میں مقصود ثواب ہے، اور جب نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا، اس لیے نماز روزہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو نص انما الاعمال بالنیات ہے یہ دلالت کرتا ہے صحت الاعمال کے مقدر ہونے پر، اور اس وجہ سے نماز روزہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نیند آ رہی ہے؟ پڑوسی کو ہلاتے رہو، پڑوسی کو ہلاتے رہو۔ اب دیکھو نیت کوئی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے نیت کر کے سو رہا ہو، کیا پتہ؟ کوئی استدلال سمجھ میں آ گیا حناف کا؟ البتہ یہاں اعتراض ہے، شارح پر اعتراض ہے۔ شارح نے کہا کہ جب ہم نے حکم سے مراد حکم اخروی لے لیا، دنیاوی نہیں لے سکتے، شوافی کے نزدیک بھی نہیں لے سکتے اور احناف ہمارے نزدیک بھی نہیں لے سکتے۔ ان کے نزدیک کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ عمومی مجاز لازم آئے گا، اور ان کے نزدیک عمومی مجاز ناجائز ہے، شارح کہہ رہے ہیں۔ اور پیچھے کہا تھا تو صاحب توضیح کے حوالے سے بات ذکر کی تھی کہ شوافی کی طرف عمومی مجاز کے قائل نہ ہونے کا
قول اس کی طرف نسبت کرنا یہ ان پر افتراء ہے۔ مصنف نے کہا تھا وقال الشافعی انہ ضروری، یہ مجاز کلام میں ضرورتاً ثابت ہے، مصنف ماتن نے کہا تھا۔ پھر شارح نے صاحب توضیح کے حوالے سے اس پر رد کر کے نقل کیا کہ صاحب توضیح نے کہا کہ ہم نے شوافع کی کتابیں دیکھی، ہم نے تو وہاں پر ان کے عمومی مجاز کے ناجائز ہونے کا قول ہمیں نہیں ملا، اس لیے عمومی مجاز کی نسبت کرنا، عمومی مجاز کے ناجائز ہونے کی نسبت